بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ہوں طارق محمود آوان، آپ کی خدمت میں حاضر، اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اسپیک ود ٹی ایم آوان۔ ناظرین، یہ میرے ایک دوست ہیں علی الحسن صاحب نقوی صاحب، راول پنڈی سے ان کا تعلق ہے۔ ماشاءاللہ یہ بہت پرانے ان سے ہماری رفاقت ہے، تعلق داری ہے، 12-14 سال سے۔ گاہے بگاہے ان سے فون پر بھی بات ہوتی تھی۔ تو یہ بھی ایک محقق ہیں، تحقیق کرتے ہیں ماشاءاللہ، کتاب کا مطالعہ کرنا، علماء سے بات چیت، آپ کافی لوگ ہیں ان کو بائی فیس بھی جانتے ہیں۔ تو ان کی ایک ویڈیو سامنے آئی ہے، تو یہ کافی عرصے سے اہل تشیع اور سنی مسلک اور ان کے مصادر کے اوپر ریسرچ کر رہے تھے اور مختلف ایک مسئلے کو لے کر چل رہے تھے۔ تو آج ان کی ویڈیو آئی ہے، وہ ناظرین آپ کو پیش کر رہا ہوں، آپ بھی ملاحظہ فرمائیے کہ انہوں نے کچھ ریسرچ کی ہے کہ، اور یہ ایک عقیدہ امامت کے اوپر وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں یہ اعلان کرتا ہوں آج صرف ایک عقیدے کے اوپر، یعنی عقیدہ امامت کا جو نقطہ نظر ہے، جو نظریہ ہے اہل تشیعوں کا، بھائیوں کا، اس کو میں درست مانتا ہوں۔ یہ میری پچھلے ان کے کافی عرصے یعنی سالوں کی تحقیق کے بعد وہ یہ اپنا شیئر کر رہے ہیں۔ تو آپ دوست اس ویڈیو کو ملاحظہ فرمائیں اور دیکھیں کہ کیا آپ کی رائے ان کے بارے میں کیا ہے، اور آپ بھی ان کی اس رائے سے، ان کی تحقیق سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو امید ہے آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئے گی اور آپ ان کا دیکھیں کہ یہ کیا کہتے ہیں۔ تو پھر اپنا جو ریمارکس ہیں، کمنٹس ہیں، وہ کمنٹس باکس میں ضرور شیئر کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور سب دوستوں سے یہی درخواست ہے کہ کوئی نیا چینل اگر کوئی کمی بیشی ہو تو پلیز مجھے گائیڈ کیا کیجیے کمنٹ سیکشن میں۔ بدہ ناچیز آپ کی ریمارکس کو، کمنٹس کو پڑھتا بھی، اور انشاءاللہ اس پر اپنے چینل کو مزید بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو پلیز واچ اٹ۔ جی، بڑے عرصے بعد آپ سے مخاطب ہوں، تو بس عرض یہ کرنی تھی کہ بہت سے دوست احباب مجھے کال وغیرہ بھی کرتے ہیں، مجھ سے پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ اتنے عرصے سے تحقیقات کرتے ہو، کمپیریٹیو اسٹڈی آپ کر رہے ہو، تمام مکاتب فکر کے جو عظیم جید اسکالرز ہیں ان کے ساتھ آپ نے کنٹیکٹ رکھا ہے، آپ ڈیبیٹس وغیرہ بھی دیکھنے میں بڑی دلچسپی رکھتے ہو۔ ریسنٹلی چند سالوں میں دنیا بھر میں انٹرنیشنل لیول پہ لائیو ویڈیو ڈیبیٹس جو ہوئی ہیں، اس کو کرانے میں بھی آپ کا ایک چھوٹا سا رول ہے کہ آپ نے اپنے ریفرنسز کو یوز کر کے جن تمام مکاتب فکر کے جید ترین علماء اعظام کے ساتھ آپ کا کوئی بھی ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ رابطہ تھا، آپ نے ان کے آپس میں کوارڈینیشن وغیرہ کروا کے تو ان کی لائیو ویڈیو ڈیبیٹس وغیرہ بھی کروائی ہیں۔ تو اس سلسلے میں آپ بتاؤ کہ آپ کی کیا رائے ہے نا؟ تو سر اس میں عرض یہ ہے کہ میں عرض کروں گا صرف اور صرف امامت کے مسئلے پہ، باقی کسی مسئلے پہ میں بات نہیں کر رہا۔ میں پھر واضح کر دوں کہ میرا کسی مسلک سے، کسی فرقے سے، کسی مولوی سے، کسی مفتی سے، کسی آیت اللہ سے، ٹھیک ہے نا جی، کسی مجتہد سے کوئی تعلق نہیں ہے کسی قسم کا۔ ہاں، ایک علمی تعلق سب سے ہے، ایک دوستی کا تعلق بھی سب کے ساتھ ہو سکتا ہے، اور نہ یہ ہے کہ کسی کا میرے اوپر کوئی اثر ہے، نہ کسی سنی کا، نہ شیعہ کا، نہ دیوبندی کا، نہ بریلوی کا، نہ وہابی کا، نہ کسی منکر حدیث کا، پرویزی کا، کسی کا نہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو اس معاملے میں میں عرض یہ کروں گا پوری ایمانداری کے ساتھ کہ صرف اور صرف، میں دوبارہ پھر عرض کر رہا ہوں کہ صرف اور صرف امامت کے عقیدے کی میں بات کر رہا ہوں، کہ میری جو ایک انتہائی محدود علم کے تحت رائے ہے، جو 20-22 سال میں میں نے لوگوں سے ملاقاتیں بھی کی ہیں، لوگوں کی ویڈیوز وغیرہ بھی دیکھی ہیں، ڈیبیٹس وغیرہ کروائی بھی ہیں، دیکھی بھی ہیں، اس کے تحت میں یہ عرض کر رہا ہوں انتہائی عرضی کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ، کہ جو یہ 12 ہستیاں ہیں نا، حضرت امام علی بن ابی طالب علیہ السلام، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، امام حسین شہید کربلا علیہ السلام، امام زین العابدین علیہ السلام، امام باقر علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام،
امام علی الرضا علیہ السلام، امام محمد التقی الجواد علیہ السلام، امام علی الہادی النقی علیہ السلام، امام حسن العسکری علیہ السلام، اور اثنا عشری شیعہ عقیدے کے مطابق، امامی جعفری شیعہ عقیدے کے مطابق انہی کے صاحبزادے امام محمد المہدی ہیں کہ جو امام القائم ہیں، امام المنتظر ہیں۔ تو مجھے پرسنلی یہ لگ رہا ہے کہ یہ جو پہلے 11 والی چین ہے مقدس، انہی کی لڑی میں امام محمد المہدی علیہ السلام بھی ہیں، اور یہ وہ لڑی ہے کہ جو اللہ کی طرف سے برگزیدہ لڑی ہے، اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اور میں اتنے عرصے کے بعد اب اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ اگر میں نے نماز پڑھنی ہو یا کوئی بھی مسائل سمجھنے ہو تو میری کوشش فرسٹ پریورٹی یہ ہوتی ہے کہ میں کسی طریقے سے اہل سنت والجماعت کی یا اہل تشیع کی کتابوں میں سے ان کا موقف دریافت ضرور کروں۔ باقی میرا کسی شیعہ، کسی سنی، کسی فرقے کے ساتھ، کسی ذیلی فرقے کے ساتھ، کسی چھوٹے فرقے کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں، کوئی واسطہ نہیں۔ لیکن یہ میں پوری ایمانداری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ امامت کا عقیدہ یہ جو ان 12 مقدس ہستیوں کا، یہ بہت مضبوط عقیدہ ہے، اور ان کے علاوہ 12 بندے فٹ نہیں ہو پا رہے، نہ مجھ سے ہوئے ہیں، میں تو خیر کسی کھاتے میں نہیں ہوں نا۔ تمام دنیا کے کسی مسلک، نہ کسی شیعہ فرقے سے، نہ کسی سنی فرقے سے 12 بندے نہ پورے ہوتے ہیں، نہ اس میں کوئی آئیڈیل صورتحال بنتی ہے۔ یہ وہ 11 اور 11ویں کے بعد 12واں امام مہدی علیہ السلام، یہ 12 وہ مقدس لڑی ہے کہ جو بالکل پاک باز ہے، پاکیزہ ہے، اس پر کوئی اعتراض نہیں، اور ہر لحاظ سے جو ہے نا قرآن و سنت پر بھی یہ پوری اترتی ہوئی واضح طور پہ نظر آ رہی ہے۔ تو میں تو ان 12 کی امامت کا الحمدللہ رب العالمین، اللہ وحدہ لا شریک کے فضل سے، کرم سے دلی طور پہ ان کا عقیدہ رکھتا ہوں۔ یعنی میرا قلبی ملان بھی اس طرف ہے، اور مجھے یہ ویڈیو ڈیبیٹس وغیرہ دیکھ کر بھی یہی بات سمجھ آ رہی ہے کہ صاف سی بات ہے کہ ان 12 کی امامت کے علاوہ باقی کوئی کام کسی طرف بھی فٹ نہیں ہو پا رہا، کسی طرف بھی فٹ نہیں ہو پا رہا۔ باقی کسی فرقے کی کسی قسم کی پریکٹسز کے ساتھ، کسی قسم کی چیزوں کے ساتھ میرا کوئی لینا دینا فی الحال نہیں ہے۔ مجھے جو ابھی تک اس وقت تک جو مجھے بات سمجھ آ رہی ہے، اور جو بھی لوگ، میرا رابطہ کئی لوگوں سے رہا ہے، وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ یار یہ بات ایسی لگ رہی ہے کہ امامت منصوص من اللہ والا جو عقیدہ ہے، اس میں یہ جو 12 مقدس ہستیاں ہیں، یہ بڑا مضبوط عقیدہ نظر آ رہا ہے۔ اہل سنت کی کتابوں سے بھی جو دلائل دیے جا رہے ہیں، جو اہل تشیع کی کتابوں سے بھی دیے جا رہے ہیں، اور قرآن مجید فرقان حمید سے بھی جس امامت کا ذکر ہے وہ ان ہستیوں کے علاوہ کسی پر فٹ نہیں بیٹھ رہی۔ جو 12 امام، 12 خلفاء کا بھی ذکر ہے نا، 12 خلفاء ہوں گے یا 12 امام ہوں گے، تو یہ ہر لحاظ سے یعنی کہ یہی 12 بن رہے ہیں کہ جن کی بندہ جو ہے نا وہ کہہ سکتا ہے کہ جی یہ ہو سکتے ہیں وہ والے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اگر مجھے کوئی اس کے علاوہ 12 مل جائیں تو شاید میں ان کی پیروی کر دوں، لیکن میں آپ کو ایمانداری کی سچی بات بتا رہا ہوں کہ مجھے نہیں مل پائے سر۔ تو یہ تھی ناظرین، آپ نے یہ ان کی گفتگو سنی، تو بہت اچھی بات ہے کہ انہوں نے اپنی ریسرچ مکمل کی، اور یہ اپنا جو ان کی جہاں یہ ریسرچ کے بعد، اپنی تحقیق کے بعد یہ پہنچے، اور وہ نقطہ نظر انہوں نے عوام الناس کے لیے اور مومنین کے لیے، مسلمانوں کے لیے شیئر کیا۔ اب ہر آدمی صاحب عقل ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو عقل دی ہے، کوئی بھی مسئلہ ہو، کوئی بھی چیز ہو، وہ آنکھیں کھول کر، علم کی دنیا ہے، معلومات ہے ہر جگہ کی، کتب اور بیانات اور چیزیں بہت پہلے سے اس دور میں آسانی سے مل جاتی ہیں۔ امید ہے سب دوست اس سے استفادہ کریں گے، تو اپنی رائے کا اظہار کریں گے۔ تو اجازت دیں، انشاءاللہ پھر کسی نئے ولاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔